خواتین حضرات، جسم انسانی کے بارے میں معلومات ہم فراہم کرتے ہوئے لنگس یعنی کہ پھیپھڑوں کے بارے میں آپ کو معلومات فراہم کر رہے تھے۔ لنگس یعنی پھیپھڑوں کا پہلا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کیا جا چکا ہے، اس کا دوسرا حصہ آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتے ہیں۔ سانس لینے کا یہ خودکار نظام آپ کی گدی اور سر کے درمیان واقع ہے، اسے میڈولا اوبلنگیٹا کہا جاتا ہے۔ یہ وہ مقام ہے جہاں مغز کی پتی اسپائنل کارڈ ریڑھ کی ہڈی سے گزر کر گردن کے پیچھے دماغ کے اندر داخل ہوتی ہے۔ دماغ کا یہ حصہ کیمیکل کی شناخت کا ماہر ہے۔ خون میں کاربن ڈائی آکسائڈ کی مقدار بڑھنے سے خون کے اندر ہلکی سی تیزابیت پیدا ہو جاتی ہے۔ دماغ کے اندر سانس کے خودکار نظام کو بحال کرنے والے اس مرکز کے حساس آلات اس تیزابیت کا فوراً پتہ لگا لیتے ہیں اور اس کے ممکنہ خطرات کو دور کرنے کے لیے ہمیں یعنی کہ لنگس یا پھیپھڑوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ اپنے کام یعنی سانس لینے کی رفتار میں اضافہ کر دیں۔ اس حکم کے ملتے ہی ہم خود کار انداز سے سانس لینا شروع کر دیتے ہیں اور ذرا ہی دیر میں سب کچھ معمول پر آ جاتا ہے۔ جب آپ تیز بھاگ رہے ہوں یا ورزش کر رہے ہوں اس وقت بھی دماغ کا یہی حصہ آپ کے سانس لینے کی رفتار کو تیز کرتا ہے تاکہ جسم کے تمام اعضاء تک تازہ آکسیجن کی سپلائی میں خلل واقع نہ ہو۔ آکسیجن کی فراہمی میں کمی آنے سے انسان معذور بھی ہو سکتا ہے اور اس جہان فانی سے رخصت بھی۔ اگر آپ آرام سے اپنے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں تو آپ کو ہر منٹ 8 لیٹر بقدر ہوا درکار ہوگی۔ بیٹھے ہوئے ہیں تو 16 لیٹر، چہل قدمی کر رہے ہیں تو 24 یعنی 24 لیٹر، اور دوڑ رہے ہیں تو آپ کو ہر منٹ میں ہوا کے 50 لیٹر درکار ہوں گے۔ اگر آپ دفتر میں ایک ہی کرسی پر بیٹھ کر کام کرنے کے عادی ہیں اور ان لوگوں میں شامل ہیں تو آپ کی آکسیجن کی ضروریات زیادہ نہیں ہوں گی۔ عام طور پر آپ 1 منٹ میں 16 مرتبہ سانس لیتے ہیں۔ ہر مرتبہ آدھا لیٹر کے برابر ہوا ہم پھیپھڑوں کے اندر پہنچتی ہے۔ ہوا ہم پھیپھڑوں کے اندر پہنچتی ہے ہمارے لیے سمندر سے ملے پیاسے کو شبنم والی بات ہے۔ آپ ہوا کے بیکراں سمندر میں زندگی گزارتے ہیں۔ ہوا کا یہ سمندر زمین سے آسمان تک موج در موج پھیلا ہوا ہے اور آپ اس سمندر میں اس وقت تک صرف آدھا لیٹر ہوا حاصل کرتے ہیں، حالانکہ ہم یعنی آپ کے پھیپھڑے ایک وقت میں اس سے 8 گنا زیادہ ہوا اپنے اندر بھر سکتے ہیں۔ مزے کی بات یہ ہے کہ ہوا کی یہ معمولی سی مقدار بھی پوری ہم تک نہیں پہنچتی۔ اس کا 1/3 حصہ آپ کی سانس کی نالی اور ہوا کی چھوٹی گزرگاہوں میں کہیں رہ جاتا ہے۔ آپ اپنی ناک کی کہانی بھی پڑھ چکے ہوں گے اور سن چکے ہوں گے، جو کہ ہم نے ناک کے مضمون میں آپ کو سنائی ہے۔ ہم پھیپھڑوں کی ایک خاص درجہ حرارت والی صاف، شفاف اور مرطوب ہوا درکار ہوتی ہے۔ اس خاص قسم کی ہوا کو ہم تک پہنچانے کے لیے آپ کی ناک، حلق اور آنکھوں میں موجود بہت سارے غدود اور ناک کی درمیانی ہڈی بڑا اہم کردار ادا کرتی ہے۔ آنکھوں کے قریب موجود یہ غدود آنکھوں کو آنسو کی نمی سے ہر وقت صاف کرتے رہتے ہیں۔ اس طرح ناک میں رطوبت پیدا کرنے والے غدود اور حلق میں رطوبت یعنی کہ سیکریشن تیار کرنے والے غدود کام کرتے ہیں، اور یہ سب غدود یعنی گلینڈز مل کر ایک دن میں تقریباً آدھا لیٹر کے برابر رطوبت یا سیکریشن پیدا کرتے ہیں۔ یہی رطوبت اور سیکریشن ہمارے یعنی پھیپھڑوں میں آنے والی ہوا کو مرطوب بناتی ہے، یعنی کہ اس کی ہیومیڈیٹی کو ایڈجسٹ کرتی ہے۔ ہمیں روزانہ بلکہ آپ کی ہر سانس کے ساتھ طرح طرح کے خطرات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آپ کی ہر سانس کے ساتھ بے شمار قسم کے بیکٹیریاز، وائرسز، جراثیم سانس کی گزرگاہ میں داخل ہوتے رہتے ہیں۔ جسم کے ان نادیدہ دشمنوں سے آپ کو بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جسم کے اندر کئی حفاظتی اقدامات کیے ہیں۔ مثلا سانس کے ساتھ آنے والے جراثیم کی اکثریت تو ناک اور حلق کے اندر ہی فنا کر دی جاتی ہے۔ یہ کام وہی جراثیم کش رطوبتیں سر انجام دیتی ہیں جو آپ کی آنکھوں اور ناک اور حلق میں ہر وقت موجود رہتی ہیں۔ اسے لائسوزائمز کہا جاتا ہے۔
اس کی ہم آپ کو تفصیل آنکھوں کے ویڈیو میں اور اس میں بتا چکے ہیں کہ لائسوزائمز کیا ہوتے ہیں۔ چالاک قسم کے مہلک جراثیم جو ان حفاظتی چوکیوں سے بچ کر ہم پھیپھڑوں کی گرم مرطوب اور تاریک علاقوں تک پہنچنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، انہیں ہماری نالیوں کے اندر گھومنے والے سفید خلیے موت کی گھاٹ اتار دیتے ہیں۔ فیگوسائٹس نامی یہ سفید خلیے گپ اندھیرے میں بھی دشمن کو پہچاننے میں دیر نہیں لگاتے اور مہلک جراثیم کو دیکھتے ہی ان پر حملہ آور ہو جاتے ہیں اور انہیں کھا پی کر چٹ کر جاتے ہیں۔ ہوا کی آلودگی ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ ہے۔ آپ کے تمام دوسرے اعضاء کی نسبت باہر کا ماحول ہم پھیپھڑوں کو براہ راست متاثر کرتا ہے۔ صنعتی آلودگی، گاڑیوں کا دھواں، طرح طرح کی گیس ہمارے اندر موجود نازک تصمیمات کو سخت نقصان پہنچاتی ہے۔ ہم اپنی نزاکت کو دیکھتے ہیں اور اس زہریلی آلودگی کے باوجود اپنی کارکردگی کو دیکھتے ہیں تو اپنے بنانے والے کی قدرت پر حیران رہ جاتے ہیں کہ سلفر ڈائی آکسائڈ، جست یعنی کہ اور لیڈ اور نائٹروجن ڈائی آکسائڈ جیسے خطرناک مرکبات کے اثرات ہم کس طرح برداشت کرتے ہیں۔ یعنی کہ یہ جو سلفر ڈائی آکسائڈ، نائٹروجن آکسائڈ، یہ سب جو گیسز ہیں یہ پانی سے مل کر تیزابیت کی شکل اختیار کر لیتی ہیں اور یہ تیزابی اثرات ہمارے سیلز تک پہنچتے ہیں اور ہمیں برداشت کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس طرح جو آلودہ ہوا ہے وہ بہت ہی ہمارے لیے خطرناک ثابت ہوتی ہے، مگر ہم پھر بھی زندہ رہتے ہیں اور آپ کے لیے آکسیجن فراہم کرتے ہیں۔ ان میں کئی مرکبات تو ایسے ہوتے ہیں کہ اگر انہیں آپ اپنے نائلون کے موزے پر ڈال دیں تو موزے پگھل جائیں گے۔ بہرحال آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اتنے بدترین حالات میں ہم کس طرح کام کرتے رہتے ہیں۔ آلودہ ہوا کا جو معیار میں نے اوپر بیان کیا ہے اس میں آپ کے سانس لینے کے لیے پاک صاف ہوا فراہم کرنا آسان کام نہیں۔ ہوا کی صفائی کا یہ کام اگر آپ خود کرنا چاہیں تو اس کے لیے آپ کو کئی ٹن وزنی ایئر کنڈیشننگ سسٹم ہر وقت آپ کے ساتھ رکھنا ہوں گے، اس شرط کے ساتھ کہ کہیں لوڈ شیڈنگ، ہوا اور کسی لمحے ایئر کنڈیشن میں کوئی خرابی یا بجلی نہ ہونے کی وجہ سے وہ بند نہ ہو جائیں۔ آپ کے بنانے والے نے آپ کو اس درد سری سے بچا رکھا ہے، لیکن اس مقصد کے لیے اس نے جو مختصر، نازک اور نادر نایاب آلات آپ کے لیے آپ کے جسم میں لگائے ہیں ان کے بارے میں آپ نہ کبھی غور کرتے ہیں نہ شکر ادا کرتے ہیں۔ بہرحال اس آلودہ ہوا کی صفائی کا کام آپ کے ناک سے شروع ہوتا ہے۔ ناک کے ساتھ آنے والے گرد غبار کے بڑے ذرات تو نمی میں ڈوبے ہوئے ناک کے بالوں سے چپک جاتے ہیں اور چپچپی رطوبت یعنی کہ سیکریشن جو آپ کی ناک، حلق اور سانس کی نالیوں میں ہر وقت موجود رہتی ہے، گرد و غبار اور دھوئیں کے نادیدہ ذرات کو اپنے اندر چپکا لیتی ہے۔ اس کے بعد ناک کے اندر موجود صفائی کا مائکروسکوپک نظام سیلیا جو لاکھوں کروڑوں خوردبینی بالوں پر مشتمل ہے، لاکھوں تنکوں والی جھاڑیوں کی طرح اس آلودگی کو سمیٹ کر حلق کے اس حصے تک کے اندر گراتا ہے جہاں سے یہ آلودگی معدے کے اندر چلی جاتی ہے اور معدے کے اندر موجود تیزابی مادے اس زہریلی فضلوں کو چند منٹوں میں مناسب طور پر ٹھکانے لگا دیتے ہیں۔ ناک کے اندر موجود یہ خوردبینی بال ہر وقت آگے پیچھے حرکت کرتے رہتے ہیں، بالکل اسی طرح جیسے گندم کی کھیت کا کھیت ہوا کے ساتھ ادھر سے ادھر لہراتا ہے۔ ناک کے اندر ہر 20 منٹ کے بعد رطوبت کی ایک نئی تہ بچھ جاتی ہے اور پھر ہم اس جب یہ تہ جراثیم، گرد غبار اور دھوئیں کے ذرات سے آلودہ ہو جاتی ہے تو سیلیا نامی خوردبینی نظام اس تہ کو دوبارہ حلق کے اندر گرا دیتا ہے۔ یہ سلسلہ ساری زندگی یوں ہی اس طرح چلتا رہتا ہے۔ آپ ساری زندگی اس تمام انتظامات سے بے خبر ہی رہتے ہیں اور قدرت آپ کو صاف ہوا، سکون کے سانس، صحت مند زندگی گزارنے کے لیے ہر لمحے کرتی رہتی ہے۔ خدا نخواستہ کسی شخص کو مصنوعی طور پر سانس لینا پڑے
یا پڑ جائے، اس وقت جب سانس کو گیس کے سلنڈر یا طبی سہولیات کی قیمت ادا کرنی پڑتی ہے تو ان اخراجات کے باوجود آپ کا سینہ درد کرنے لگتا ہے، تو اسے اپنے جسم کے اندر موجود نظام تنفس کی قدر و قیمت کا پہلی بار اندازہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کسی خوردبین کے ذریعے اپنے ناک کے اندر سیلیا نامی ان خوردبینی بالوں کا کام کرتے ہوئے دیکھ سکیں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اگر بہت زیادہ آلودہ یا سگریٹ کا دھواں ان پر سے گزرے تو ان کی حرکات تھم جاتی ہیں۔ یہ علاقہ عارضی طور پر مفلوج ہو کر رہ جاتا ہے اور ہوا کی آلودگی اور سگریٹ کا دھواں انہیں مستقل متاثر کرتا رہے تو سیلیا نامی یہ بال بتدریج ختم ہوتے رہتے ہیں اور دوبارہ کبھی پیدا نہیں ہوتے۔ اگر آپ سگریٹ نوشی کرتے ہیں یا وہ افراد جو سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اس وقت آپ کی عمر 40 یا 45 برس کے لگ بھگ ہے تو امکان یہی ہے کہ آپ کی سانس کو صفائی کرنے اور ناک کے اندر صفائی ستھرائی کے اس نظام یعنی سیلیا کا بیشتر حصہ ضائع ہو چکا ہے۔ ہوا کی نالیوں اور نازک ناک کے اندر تہہ میں موجود وہ خاص جھلی جو رطوبت پیدا کرتی ہے اب 3 گنا زیادہ تبیض ہو چکی ہے۔ 3 گنا تبیض ہونے کا مطلب بالکل واضح ہے، یعنی کہ اب یہ جھلی 3 گنا زیادہ رطوبت پیدا کر رہی ہے۔ یہ اضافی رطوبت آپ کے لیے بڑے خطرات کا سبب بن سکتی ہے۔ مثلا اگر ایک متبادل نظام کسی سبب سے اس اضافی رطوبت کا مناسب طور پر ٹھکانے لگانے میں ناکام ہو جائے تو یہ رطوبت کسی بھی دن بیماری ہماری یعنی کہ پھیپھڑوں میں ہوا کی گزرگاہوں کو بند کر سکتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی کے شخص کے پھیپھڑے میں پانی بھر دیا جائے۔ سگریٹ نوشی کرنے والے ہر وقت ان خطرات میں گرے رہتے ہیں۔ بہرحال آپ کے اندر موجود ایک پیدائشی صلاحیت اور ایک نادر اور نایاب نظام ہر وقت آپ کو موت کے منہ سے باہر نکالتا رہتا ہے۔ یہ صلاحیت اور نظام آپ کی کھانسی ہے۔ وہ کام جو سیلیا کی موجودگی میں خوردبینی بال سر انجام دیتے ہیں، سیلیا کے بالوں کی عدم موجودگی میں گندی رطوبت کے اخراج کا کام کھانسی کے ذریعے سر انجام پاتا ہے۔ لنگس کے بارے میں جو تفصیل ہم نے بتائی یہ دوسرا حصہ تھا، اس کو ہم یہیں پر روکتے ہیں اور اس کا مزید تیسرا حصہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا۔